دنیا کے اندر ہمیں کسی نہ کسی پر تو اعتماد کرنا ہی پڑے گا، کسی نہ کسی پر ہمیں اعتماد کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھیں، میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب اس تعلق سے ایک نظریہ ڈارون نے دیا کہ انسان پہلے بندر تھا۔ کس نے دیا؟ ڈارون نے۔ اس نے کہا انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا۔ اب جتنے غیر مسلم ہیں، عقل پرست ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم عقل سے ہر بات سمجھ جاتے ہیں، عقل سے ہر بات سیکھ لیتے ہیں، ہمیں دین کی ضرورت نہیں، یہ بے عقل ڈارون کی اس بات پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انسان پہلے کیا تھا؟ جانور تھا، بندر تھا۔ لیکن اگر ہم سوچیں، اب قرآن نے کیا کہا کہ یہ ڈارون کون تھا؟ غیر مسلم تھا۔ اب قرآن کہتا ہے کوئی بھی غیر مسلم ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب دوسری طرف قرآن و احادیث کے ارشادات ہیں، جو اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کو چاہنے والے ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے پوچھئے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ نے جناب آدم کو اپنی قدرت سے تخلیق فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کس نے بتایا؟ جواب ملتا ہے ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور ہمارے آقا وہ ہیں، اتنے با کمال آقا ہیں کہ جو چاند کو اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو اشارہ کریں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، درخت میرے آقا کو سجدہ کرتے ہیں، پتھر جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ارے اتنے با اعتماد آقا، اس آقا نے ہمیں یہ فرما دیا ہے، ہم نے اپنے آقا کی بات کو مان لیا ہے۔ تو جو آقا کی بات کو مان لے گا، نبی کی بات کو مان لے گا، اپنے آقا کی بات کے سامنے، فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے آقا کے فرمان کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا ہے، اپنے آقا کے فرمان کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا ہے۔ بنی اسرائیل تباہ کیوں ہوئے؟ کہ انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کی بات کو نہ مانا، تباہ و برباد ہو گئے۔